محمد بن سلمان کا خواب پورا ہونے لگا۔ سعودی عرب کی فوج نے ساری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ پاکستان نے سعودی عرب سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان فوجی طاقت کی نئی مثال رقم۔ پاک فوج کی سعودی عرب کے بارے حکمت عملی کام کر گئی۔ سعودی عرب کا دفاع مضبوط ہو گیا۔ پاک فوج کی مدد سے سعودی عرب نے دشمنوں کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے سعودی عرب نے ساری دنیا کے ہوش اڑا کر رکھ دیے اور کیسے پاکستان اور سعودی عرب نے نیا اتحاد بنا لیا ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کو ہمیشہ سے ہی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ معاشی طور پر مضبوط ہونے کے باوجود بھی سعودی عرب کو دفاعی طور پر خطرات کا سامنا رہا ہے، جس کی وجہ سے محمد بن سلمان اور شاہ سلمان کے گرد خطرے کی تلوار لٹکتی رہی ہے۔ سعودی عرب نے محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد اپنے دفاع پر بہت توجہ دی ہے، جس میں اس کو پاکستان کی مدد بھی حاصل رہی ہے۔ پاکستان کی فوج نے سعودی عرب کی فوج کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا، جس کا پھل اب سعودی عرب کو مل رہا ہے، کیونکہ بختر بند یونٹ کے حوالے سے سعودی عرب دنیا کے بڑے ممالک کے درمیان 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عسکری امور کی ویب سائٹ گلوبل فائر پاور کی جانب سے ایک تازہ سروے میں کہا گیا کہ بختر بند رجمنٹ کے حوالے سے عالمی سطح پر سعودی عرب 5ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین اکرام، بختر بند رجمنٹ کی کیٹیگری میں امریکہ پہلے نمبر پر براجمان ہے، چین دوسرے نمبر پر، روس کا تیسرا، جبکہ جنوبی کوریا چوتھے نمبر پر۔ گلوبل فائر پاور کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی بڑی فورسز کے پاس 12,500 بختر بند گاڑیاں ہیں، امریکہ کی افواج کے پاس 40,000 بختر بند ہیں، چین 35,000 بختر بند رجمنٹ رکھتا ہے، روس کا بختر بند یونٹ 27,100 پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی کوریا کا رجمنٹ 14,100 بختر بند گاڑیوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کی بری افواج اپنے 12,500 بختر بند رجمنٹ کی حوالے سے اس وقت برطانیہ، جرمنی، فرانس، ایران، ترکی اور اسرائیل پر برتری رکھتا ہے۔ علاقائی سطح پر بختر بند گاڑیوں کے حوالے سے ترکی کا نمبر 6 ہے، جس کے پاس اس وقت 11,630 بختر بند یونٹ ہیں، جبکہ مصر کا نمبر 8واں ہے جہاں 11,000 یونٹ ہیں، اور پاکستان 11ویں نمبر پر ہے جس کے پاس 9,635 یونٹس ہیں۔ ایران کی بری افواج میں 8,500 بختر بند گاڑیاں ہیں جو اس وقت عالمی سطح پر 15ویں نمبر کا حامل ہے، اور اسرائیل 7,500 بختر بند یونٹ کے ساتھ 70ویں نمبر پر ہے۔ واضح رہے کہ بختر بند یونٹ بری افواج کا انتہائی اہم یونٹ مانا جاتا ہے، جس کا استعمال انتہائی اہم مواقع پر کیا جاتا ہے۔ بختر بند کسی بھی فوج کے لیے بے حد اہم ہوتا ہے، جس کی موجودگی میں فوجی نقل و حمل آسان ہوتی ہے۔ فوج کے مزید دستوں کو مشاورتی اور تربیتی مشن پر سعودی عرب میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرام، سینیٹر فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ فوج کے مطابق یہ فوج مشترکہ معاہدے کے تحت بھیجے جائیں گے، لیکن ان کی تعداد نہیں بتائی ہے۔ انہوں نے فوجی ترجمان کے بیان کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق یہ 1 ڈویژن سے کم ہوں گے، لیکن 10 کم ہو گئے یا 20 یہ وضاحت نہیں کی گئی۔ غالب امکان یہی ہے کہ 1 بریگیڈ اور ڈویژن کے درمیان فوجی ہوں گے۔ اعلان کے وقت سے متعلق فرحت اللہ بابر نے کہا کہ یہ فوجی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی سفیر کے درمیان ملاقات اور فوجی سربراہ کے سعودی عرب کے گزشتہ ماہ 3 روزہ غیر اعلانیہ دورے کے بعد سامنے آیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں اس بات کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کتنے مزید پاکستانی فوجی سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ان کی تعیناتی کی مدت کیا ہوگی۔ ISPR کے مطابق پریس ریلیز میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی فوج کے تازہ دم دستے سعودی عرب میں پہلے سے موجود پاکستانی فوجیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پاکستان فوج کے ان دستوں کو سعودی عرب سے باہر کسی ملک میں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی اتحاد کی مشترکہ فوج کی سربراہی پاکستانی فوج کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سونپ دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ چند سال قبل سعودی عرب نے یمن پر حملے سے پہلے پاکستان سے اپنی افواج بھیجنے کی درخواست کی تھی، جس کو پارلیمنٹ کی ایک قرارداد پیش ہونے کے بعد مسترد کر دیا گیا تھا۔ ISPR کے مطابق سعودی عرب میں 1,180 پاکستانی فوجی پہلے سے تعینات ہیں، جو سن 1982 میں ہوئے ایک باہمی معاہدے کے تحت سعودی عرب بھیجے گئے تھے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط دفاعی تعلقات ہیں، اور پاکستان کا نام 41 ممالک پر مشتمل اس اتحاد میں شامل ہے، جو سعودی عرب نے اسلامی شدت پسند کو ختم کرنے کے نام پر قائم کیا ہے۔ اس اسلامی اتحاد کی مشترکہ فوج کی سربراہی بھی پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو سونپ دی گئی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات، جو ٹرمپ کے دور میں بہت بہتر ہوئے تھے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تعلقات ٹرمپ دور میں بہت ہی بہتر ہو گئے تھے، اور ان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کیوں بہتر ہوئے تھے، اس کے بارے میں ایشیا کے امور پر نظر رکھنے والے پنڈتوں کا کہنا ہے
کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات اس لیے مستحکم ہو رہے ہیں کیونکہ امریکہ چین کو لگام ڈالنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فی الوقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ چین ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سن 2018 کے وقت سے ٹیرف وار یعنی تجارتی جنگ جاری ہے۔ دونوں ممالک کے مابین تعلقات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ تجزیہ کار اس کا موازنہ سرد جنگ کے دنوں سے کرنے لگے ہیں۔ مشرقی ایشیا کو ترجیح دینے والے امریکی خارجہ پالیسی چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے تحت نئے کثیر الجہتی اتحادوں کے ساتھ باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ چین کے خلاف دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اتحاد بنا رہا ہے۔ اس سلسلے میں نو منتخب امریکی انتظامیہ نے پاکستان کو بھی آفرز کروائی تھی کہ وہ چین کی بجائے ان کے ساتھ مل کر کام کرے۔ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ چین اور چین کی جانب سے کی گئی وہ آفرز پس پشت ڈال دی جائیں جن سے پاکستان کا مستقبل بندھا ہوا ہو۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جس سے وہ چین کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ امریکہ نے یہ سب اس لیے کیا کہ امریکہ جانتا ہے کہ اگر چین کو ابھی سے لگام نہ ڈالی تو امریکہ کی حاکمیت ختم ہو جائے گی۔ یہ سب امریکہ کی خام خیالی ہے کیونکہ اصل حاکمیت تو اللہ کی ہے۔ ناظرین، بھارت کو یہ خوش فہمی ہے کہ امریکہ اور اس کے درمیان تعلقات بہت زیادہ بہتر ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ امریکہ دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس میں امریکہ کے مفادات چھپے ہوتے ہیں اور بھارت کے ساتھ تعلقات بھی امریکہ اسی وجہ سے قائم کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ اسے بھارت سے مفادات ہیں۔ وہ مفادات کیا ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امریکہ بھارت کے ذریعے چین کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت چین کو ایک طرف سے مسلسل پریشان کرے رکھے جس سے چین کی ساری توجہ بھارت کی طرف ہو جائے اور وہ امریکہ یا دنیا کا سپر پاور بننے کی سوچ ہی چھوڑ دے۔ لیکن امریکہ اور بھارت دونوں اس سلسلے میں چین کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت اور دنیا کا سب سے جدید ترین اسلحہ رکھنے والے چین کے لیے بھارت تو ترنوالا ثابت ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا بھی کچھ نہیں بچے گا۔ بھارت اس وقت صرف امریکہ کا ایسا بازو بنا ہوا ہے جو امریکہ نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کر کے کاٹ دینا ہے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دفاعی تعلقات 1982 کو طے پانے والے باہمی سیکیورٹی تعاون معاہدے کی روشنی میں استوار ہیں۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان مملکت کو فوجی تربیت اور دفاعی پیداواری صلاحیت کے ضمن میں معاونت فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب میں تربیتی اور مشاورتی امور کی انجام دہی کے لیے مملکت میں تعینات ہیں۔ پاکستان فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف اسلامی ملکوں سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاض میں تشکیل دیے گئے 43 رکنی اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں جو دونوں ملکوں کے قریب فوجی تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ جنرل باجوہ کے حالیہ دورہ ریاض سے دونوں ملکوں کے عوام کی جانب سے سیکیورٹی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے باہمی کوششوں کی تائید ہوتی ہے۔ دونوں ملکوں کے باہمی فوجی روابط کی طرح عوامی سطح پر تعلقات بھی تمام شک و شبہات سے بالاتر ہیں۔ لاکھوں پاکستانی سعودی عرب میں ملازمت کرتے ہیں اور لاکھوں پاکستانی ہر سال مکہ اور مدینہ اظہار عقیدت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ میں پاکستان میں 10 برس سعودی عرب کے سفیر کے طور پر خدمات سر انجام دے چکا ہوں۔ میں فخریہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مسلم امت اور سعودی عرب کے لیے پاکستانی عوام کے محبت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات سبوتاژ کرنے کی حالیہ سازش سے سبق ملتا ہے کہ ہم ان تعلقات کا سیاسی بیانیہ ایسے ترتیب دیں جو دونوں ملکوں کے عوام کی امنگوں اور دیرپا دفاعی تعاون سے میل کھاتا